اگست کا دن ہمیں 1941 کی یاد دلاتا ہے جب سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ یہ دن صرف ایک دن نہیں ہے بلکہ ایک عہد کی تجدید کا دن ہے کہ جب ایسی تحریک کی بنیاد ڈالی گئی جس کا مقصد پوری دنیا کے اندر اسلام کا نظام قائم کرنا تھا۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ آج میں کارکنان جماعت اسلامی کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس قافلہ حق کے ساتھ جوڑا، جو باطل کے اندھیروں میں روشنی کا چراغ ہیں، جو مایوسی کے دور میں امید کی کرن ہیں، ہم لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانے والے ہیں۔ ہم تربیت یافتہ با کردار لوگ ہیں۔ ہمارا ہدف ایک منظم، پرامن، نظریاتی اور انقلابی جدوجہد ہے۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ماڈرن ویلیوز کو کس طرح سے دیکھتی ہے، اور لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی والے ماڈرن ویلیوز کے خلاف ہیں، جبکہ پہلے تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ماڈرن ویلیوز ہیں کیا۔ ماڈرن ویلیوز میں نمبر 1 چیز تو آزادی ہے، پھر ایجوکیشن ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ سیلف رسپیکٹ ہے، عورت کی جو ہے وہ امپاورمنٹ، یہ معاشی طور پر وہ خود کفیل ہو۔ تو بیسک تو ماڈرن ویلیوز یہی، اگر اس کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے پہلے آزادی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر شخص کو آزاد پیدا کیا ہے، وہ غلامی کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور ایجوکیشن حکم ہے اللہ تعالیٰ کا بھی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی، علم حاصل کرنے تو لازم قرار کیا گیا ہے۔ اگر ہم خود مختاری کی بات کریں، ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں، تو دین اسلامی تو ہے جس نے وراثت کا حق دیا، ملکیت کا حق لیا، اور خود کمانے کا، اپنی مرضی سے خرچ کرنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا حق دیا۔ پھر عورت کو یہ بھی حق دیا کہ وہ جب اپنی پسندیدگی بتائے، اس کی مرضی کے خلاف اس کا ولی اس کا نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اس کی دوسری شادی ہے متعلقہ یا بیوہ، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خود نکاح کر لے۔ کماری لڑکی مرضی ہونا اس کی ضروری ہے، مرضی جاننا ولی کے لیے ضروری ہے، اور اس کا جو حق مہر ہے اس پر نہ اس کے شوہر کا حق ہے، نہ اس کے والد کا یہائی کا حق ہے۔ یہ ساری جو اختیارات ہیں، ظاہر ہے کہ آج کی عورت کی یہ خواہش ہے۔ یہ وہ ماڈرن ویلیوز ہیں جن کو جماعت اسلام بھی نہ صرف اس پہ یقین رکھتی ہے بلکہ مکمل طور پر اس پر عمل کرتی ہے، اور کتابہ بھی کرتی ہے، اور یہ وعدہ بھی کرتی ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس حکومت آئے گی تو انشاءاللہ عورت کو یہ سارے حقوق ملیں گے جن کا ذکر میں نے کیا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جماعت اسلامی کا اقتدار میں نہ آنے کا یہ بھی ہے کہ ہمارے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتی اور بہت افواہ سازی ہے۔ اب اس کی ایک ثبوت میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر ہمارا کوئی جماعت اسلامی سے متعلق کوئی بھی مرد یا خاتون اگر جماعت کے ٹیگ کے بغیر اس کی فالوئنگ دیکھے تو وہ لاکھوں تک جاتی، لیکن جب جماعت اسلامی کے ٹیگ کے ساتھ آئے تو پھر اس کی فالوئنگ کم ہو جاتی۔ اگر اس کی کارکردگی جماعت اسلامی کے ٹیگ کے بغیر وہ سب تحسین کرتے ہیں، لیکن جب پتہ چلے کہ یہ جماعت اسلامی سے ہے تو پھر بہت سارے لوگوں کو بہت ساری اختلافات یاد آنے لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو یہ پتہ ہے کہ اگر جماعت اسلامی ایک بار اقتدار میں آ گئی تو پھر تمام سیاسی جماعتوں کا دی اینڈ ہے۔ یوم تاسیس ہمیں اپنے عہد کی یاد تازہ کرواتا ہے۔ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، سب کچھ اس کی راہ میں قربان کر دیں تاکہ اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہو سکیں، اور اس دنیا کے اندر، اس ملک پاکستان کے اندر جو جبر کا نظام ہے اسے ختم کر کے عدل کا نظام قائم ہو سکے۔